سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں کچھ اہم باتیں سکھاتی ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں، پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر اس تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں اس ذات کے سوا۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے مضبوط ایمان ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں صبر جایا کرتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو، اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں۔ اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں، پر اپنے خدا سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ دعا کیا کرو، اللہ تمہارا دل اس سے جوڑے جس کا دل اللہ سے جڑا ہو۔ سنیں، اس مشکل وقت کے بعد ایک خوبصورت منزل آپ کے انتظار میں ہے۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی۔ پریشان کیوں ہو، یہ آزمائش بھی بہت جلد گزر جائے گی۔ اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں، اور تھکے ہوئے دل جب سجدے میں گرتے ہیں تو سکون پاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہو جاؤ گے جس دن اپنے نصیب سے خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھ کر دعا کرنے سے ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لوگ پریشان رہ جاتے ہیں۔ آپ کا یوں اپنی دعاؤں کو یقین کے ساتھ مانگنا آپ کو بہت جلد خیر کن سے ملوانے والا ہے۔ سنیں، اللہ کو پکاریں، وہ آپ کے لیے ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا
جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سنیں، حالات کیسے بھی ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سنو، آپ کے نصیب کے معجزے آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں۔ اگر آپ امید ہار بھی چکے ہیں، تب بھی آپ کے رب کی رحمت آپ پر برسے گی، تب بھی آپ کی قسمت بدلے گی۔ تم اپنے حالات سے نا امید ہو سکتے ہو، تم اپنے اعمال سے بھی نا امید ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، وہ تمہیں تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ اللہ جی سب دعائیں نوٹ کر رہے ہیں، بس آپ کو مانگتے رہنا ہے۔ سنیں، اللہ کی رحمت قریب ہے آپ کے، اگر آپ صبر کر رہے ہیں۔ یہ خواہشیں، یہ تکلیفیں، یہ صدمے تو ہمیں ہمارے رب سے جوڑنے آتے ہیں، اور ایک دن جب آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی تو آپ کو اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ ان قریب وہ آپ کی زندگی میں معجزے بھیجنے والا ہے، جو آپ کے لیے ناممکن ہے وہ اس کے ہاں ممکن ہی ممکن ہے، اور پھر آپ کی سب دعائیں قبول ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ گمان رکھنے پر۔ سنیں، آپ نے بس اپنے رب کی حکموں کا خیال رکھنا ہے، آپ سے جڑی ہر چیز کا خیال وہ خود رکھ لے گا۔ آپ کا یہ کامل یقین اللہ پر آپ کو اللہ کے مزید قریب کر رہا ہے۔ اللہ تو آپ کے سب درد جانتے ہیں، وہ آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ معجزوں پہ یقین رکھیں، یقین سے بات بن جاتی ہے۔ دعا ایک یقین ہے، دعا ایک امید ہے، دعا ایک وسیلہ ہے، دعا ایک محبت ہے۔ اللہ تو اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ قادر ہے تمام چیزوں پر، پھر آپ اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ سنیں، مالک کا کہنا مان کر صبر کا دامن پکڑ لیں، ہمیشہ جیت ملے گی۔ کبھی معاملات اللہ کے سپرد کر کے دیکھا ہے، راستے وہاں سے بھی نکل آتے ہیں جہاں راستے نہیں ہوتے۔ جب آپ صبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ رب آپ کی دعاؤں کو ایسی قبولیت دیتا ہے کہ دعائیں خود معجزے بن کر پاس آ جاتی ہیں۔ ٹوٹے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، پھر سفر کی تھکان، راستوں کی مسافت، حاصل لا حاصل کا خوف سیکنڈ میں بدل جاتا ہے۔ ہر وہ چیز آپ تک آنے والی ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، ایک خاص اور مقررہ وقت پر، اور یہ وقت بھی حکم کا پابند ہے، اللہ کے حکم کا، کن فیکون کا۔ کیا ہماری اوقات، کیا رب کا احسان۔ زندگی میں اگر تہجد مل جائے تو سنو، تم دنیا میں خربوں سے بھی زیادہ خوش قسمت ہو۔ روشنیوں میں تو سب ساتھ چلتے ہیں، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون چلتا ہے ساتھ؟ معجزات کیا ہے؟ اللہ پہ پختہ یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ وہ ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا، اور وہ ہر مشکل کے بعد آسانی کر کے دکھائے گا۔ معجزات یقین مانگتے ہیں، کامل یقین۔ کیا ہوا؟ مشکل بڑھ گئی۔ سنو، مشکلیں جتنی بڑھ گئی ہیں، تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اتنا مشکلیں کم ہو جائیں گی۔ دل تھک بھی جائے تو اسے بتاؤ کہ اللہ کی مدد، اللہ کے معجزے ضرور آئیں گے۔ آپ کی ایک نہیں، ہر ایک دعا آپ کو قبولیت کے قریب کر رہی ہے۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، پر اپنے رب کی محبت میں کمی کبھی نہیں دیکھی۔ سنو، تکلیف میں ہو
اللہ کے بندوں کی تکلیفیں راحتوں کے سفر پہ ضرور نکلتی ہیں اس کی رحمت کے صدقے۔ راستہ دکھائی نہ دے تب اللہ پہ یقین ہونا اصلی یقین ہے آپ کا، اور یہ یقین رکھنا کہ ہر دعا کو قبولیت ملے گی اور جس انداز سے ملے گی وہ آپ کو لاجواب کر دے گا۔ سنو، رابطہ رکھو تو صحیح اس آسمان والے سے، وہ تمہاری زمینی ہر چیز سلجھا دے گا۔ سنو، یقین رکھو اپنے رب کے رحمان ہونے پر، بہترین کارساز ہونے پر، اللہ کا آپ کا ہونے پر۔ سنیں، کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں، تہجد، سحری اور پھر باقی سب نمازیں۔ سنیں، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کے معجزے آپ کے بہت قریب ہیں، بس تھوڑا صبر اور کچھ دعائیں اور۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جسے کہتے ہیں۔ سنو، تمہارا رشتہ تو اس رب سے جو لامحدود طاقتوں کا مالک ہے، وہ واقف ہے تمہارے دل کے حال سے، ان حالات سے۔ ایک خوبصورت صبر آپ کو لامحدود معجزوں سے ملوا دے گا۔ رب کی رحمت کے سائے میں ہی وہ سکون موجود ہے جو اور کہیں نہیں۔ مایوس نہیں ہونا، اس درد کے ملنے میں بھی کوئی خوبصورت خیر چھپی ہوگی نا۔ بس ایک بار اللہ کی دوستی حاصل ہوگی، پھر معجزے ہی معجزے ہوں گے زندگی میں۔ مالک جب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے پھر اسے کوئی بھی انسان بند نہیں کر سکتا، پھر دنیا میں موجود ہر چیز آپ کی ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظر آپ کے ظاہر اور مالک کی نظر آپ کے دل پر ہوتی ہے، اس لیے اپنے دل کا خیال رکھیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ اسباب دکھائی نہ بھی دے تب بھی یقین رکھنا تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ سنو، اس کی رحمت تو ڈانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ سنو، وہ تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذرے سے واقف ہے۔ اس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے؟ صبر والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔ سنیں، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے ہوں گے۔ اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی ان کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ تم توکل تو کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، بے شمار اجر ہے۔